بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسی آیت کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو یہ آیت سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک الفاظ سورۃ القصص کی آیت نمبر 55 کا حصہ ہے۔ مکمل آیت کچھ یوں ہے: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ۔ اور جب وہ بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے۔ اس آیت کا شان نزول اور پس منظر کچھ یوں ہوئی کہ یہ ایک آیت ان اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تھے۔ جب مشرکین اور یہود ان کے طعنے دیتے، گالیاں دیتے یا فضول بحث کرتے تو یہ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین جھگڑنے کے بجائے یہ الفاظ کہہ کر الگ ہو جاتے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں کا طریقہ بتایا ہے کہ جاہلوں کے باتوں کا جواب جہالت سے نہیں بلکہ وقار سے دیا جائے۔ جاہلین سے مراد یہاں علم نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو جانتے بوجھتے حق سے منہ موڑے، گالی گلوچ، طعنہ زنی اور فضول بحث کرے۔ اس آیت کے وظیفے کی فضیلت یہ ہے کہ علماء اور مشائخ کا تجربات کے روشنی میں یہ وظیفہ جس مقصد کے لیے کیا جاتا ہے بہت مجرب مانا جاتا ہے۔ مثلا جھگڑے اور فتنے سے بچاؤ کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں تو اگر کوئی شخص بلا وجہ آپ سے الجھتا ہو، دفتر، گھر یا رشتہ داروں میں لڑائی کا ماحول ہو، یا بازار یا زبان درازی سے حفاظت، بد زبان لوگوں، حاسدوں اور غیبت کرنے والوں کے شر سے نجات چاہتے ہو تو، یا دل کا سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو، یا بیہودہ باتوں اور لوگوں کے طعنوں سے تکلیف پہنچتی ہے اس سے دل کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو، اور عزت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنی عزت نفس کو قائم رکھتے ہوئے جاہلوں سے کنارہ کشی کرنا چاہیے۔ تو معزز سامعین اکرام، وظیفہ پڑھنے کا مکمل طریقہ کار یہ ہے کہ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 333 مرتبہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین پڑھیں۔ مدت اس کی یہ ہے کہ مسلسل 11 دن یا 21 دن تک اس کو عمل میں رکھیں۔ اس کا وقت فجر کے یا عشاء کے بعد بہترین وقت ہے۔ جب کوئی شخص آپ سے بدتمیزی کرے یا جھگڑا کرے تو دل میں 3 بار یا 7 بار یہ آیت پڑھ کر اس شخص کے طرف پھونک مارے، بغیر منہ پھیر لے، انشاءاللہ وہ خود ہی خاموش ہو جائے گا۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ 21 دن فجر کے بعد تعداد کے حساب سے 111 بار روزانہ حاسدوں اور دشمنوں سے نجات کے لیے اس وظیفے کو پانی پر دم کر کے 41 بار گھر میں چھڑک دیں۔ 7 دن پڑھیں، گھر کے جھگڑے ختم ہو جائے گا۔ دل کا غم ٹینشن دور رکھیں، انشاءاللہ 100 بار پڑھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر پڑھیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے نیت یہ رکھیں کہ شر سے بچنا ہے، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت سے پڑھنا جائز نہیں۔ صرف وظیفہ پر بھروسہ نہ کریں، خود بھی جاہلوں کے مجلس اور فضول بحث سے عملی طور پر بچیں، یہی اس آیت کا اصل سبق ہے۔ اگر کوئی سلام کرے تو جواب دینا فرض ہے۔ یہ آیت سلام ترک کرنے کے لیے نہیں بلکہ جھگڑا ترک کرنے کے لیے ہے۔ استقامت اگر 3 دن میں اثر نہ لگے تو مایوس نہ ہو، 11 دن یا 21 دن تک پوری کریں، ورنہ اس سے بھی زیادہ اس عمل کو کرتے رہیں۔ اس آیت کا سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں
اس پر عمل کریں۔ جہاں دیکھیں کہ بات گالی گلوچ یا جہالت کی طرف جا رہی ہے وہاں خاموش سے سلام علیکم کہہ کر الگ ہو جائیں، یہی حقیقی کامیابی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، اس آیت کے پڑھنے سے پہلے آپ کو اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین بیچ میں 333 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ ہم تم سے الجھنا نہیں چاہتے، ہمارے طرف سے صلح ہے۔ اب جاہلوں کے صحبت اور بحث سے دور رہنا چاہتے ہیں تو تفسیر ابن کثیر اور دیگر مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ آیت 40 اہل کتاب کے بارے میں نازل ہوئی جو حبشہ سے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ جب ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں روک کر برا بلا کہا، تانے دیے اور کہا تم نے اپنا دین چھوڑ دیا، تو انہوں نے پلٹ کر گالی یا جھگڑا نہیں کیا بلکہ یہ الفاظ کہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، اور آگے چل دیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اندازہ اتنا پسند آیا کہ قرآن مجید میں قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہاں جاہل کا مطلب ان پڑھ نہیں، قرآن کی اصطلاح میں جاہل وہ ہے جو جانتے بوجھتے حق کا انکار کرے، گالی گلوچ، تانا زنی، بہتان لگائے، فضول بحث، برائی بحث کرے جس کا مقصد صرف جیتنا ہو۔ تو معزز سامعین اکرام، اس عمل کو آپ 21 دن یا 40 دن تک ضرور کریں، انشاءاللہ کامیابی ضرور حاصل ہوگی۔ تو معزز سامعین اکرام، سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین کا یہ وظیفہ، یہ آیت کافر یا غیر مسلم کے سلام کا جواب نہ دینے کا دلیل نہیں، حدیث میں حکم ہے کہ سلام کا جواب دو۔ اس آیت کا مقصد قطع تعلقی نہیں بلکہ فتنے کے وقتی کنارہ کشی۔ اگر ماں باپ، استاد یا بڑے ڈانٹ رہے ہوں تو یہ آیت پڑھ کر بدتمیزی نہ کریں، وہ جاہلین میں شامل نہیں، یہاں ادب کا حکم ہے۔ وظیفہ ایک ڈھال ہے، اسے پڑھنے کے ساتھ جاہلوں کے مجلس سے خود بھی بچیں، زبان کو قابو میں رکھیں اور اپنا وقت قیمتی کاموں میں لگائیں۔ جو شخص یہ کر لے گا اللہ اسے بھی مدد عطا فرمائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس آیت کی برکت سے ہر شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ تو معزز سامعین اکرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک وظائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔